لے آئیں گے. ایک کنجر گانے گاتے وقت کہہ رہا تھا بلے شاہ نے مینوں دسیا کہ نچ کے یار منانا ہے, یار منانا ہے. آخیا بلے شاہ نے صرف یہ دسیا, اور گل نہیں دسیا, انہوں نے نہیں دسیا پانچ نے اپنی نماز بھی پڑھنی ہے. یعنی اپنے مطلب کی بات کو بھی نکال لیتے ہیں, باقی سب کچھ ویسے چھوڑ دیتے ہیں. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے اس دین کو. اللہ تعالیٰ نے اتنا اعلیٰ بنایا ہے کہ اس دنیا کے ہر مسئلے کا حل اس دین کے اندر رکھا گیا ہے, اور سائنس بھی اس دین کی عظمت کو مانتی ہے. میں اکثر آپ کو بتاتا ہوں, روزے کے حوالے سے میں نے بتایا تھا کہ ایک سائنسدان نے کہا کہ مجھے نوبل پرائز اس لیے ملا ہے کہ میں نے کینسر کی احتیاط ایجاد کر لی. کسی نے کہا کیا ایجاد کر لیا؟ اس نے کہا کہ اگر بندہ 25 سے 30 دن 9 سے 10 گھنٹے بھوکا رہے تو بندے کو کینسر نہیں ہوتا. آگے جو سوال کر رہا تھا وہ مسلمان تھا, اس نے کہا تو آج پہنچا ہے, ہمارے آقا تو اتنے سال پہلے روزے فرض کر گئے تھے. ایک انگریز ڈاکٹر نے اسلام قبول کیا, کسی نے کہا اسلام کو قبول کیا, اس نے کہا میں نے اس لیے کیا کہ میں جب میرے پاس کوئی فلاں مرض کا مریض آتا تھا جوڑوں کے درد والا, تو میں اس کو کہتا تھا کہ تم روزانہ کوئی 10 منٹ اس طرح جھکا کرو اور اپنے گھٹنوں کو مضبوطی سے پکڑا کرو. تو کہتا ہے میں لوگوں کو یہ علاج بتاتا تو ٹھیک ہو جاتے. ایک دن میں نے ایک مریض کو علاج بتایا, اس نے کہا اچھا رکوع کرنا ہے. اس نے کہا وہ کیا ہوتا ہے؟ اس نے کہا میں مسلمان ہوں, یہ ہماری نماز کا ایک حصہ ہے. اس نے کہا کیسے کرتے ہو؟ اس نے رکوع کر کے بتایا. اس نے کہا کتنی دفعہ کرتے ہو؟ اس نے کہا روزانہ دن میں 5 نمازیں اور ہر نماز میں میں کرتا ہوں, تو یہ ہماری نماز کا ایک اہم حصہ ہے. انگریز نے کہا چلو باقی باتیں چھوڑو, مجھے بھی کلمہ پڑھا کے مسلمان کر لو. تو یہ اسلام جو ہے اس کو اب سائنس بھی مان رہی ہے کہ یہ سب کچھ جو اس کی نماز ہے, اس کا روزہ ہے, اور اس کی ہر چیز کو اب سائنس بھی مان رہی ہے. تو اسلام کو اللہ تعالیٰ نے ہر لحاظ سے اعلیٰ بنایا ہے. تو اس واسطے یہ ہر زندگی کے شعبہ کے لیے کافی ہے. کسی بھی شعبہ کے اندر رہنمائی چاہیے ہو تو یہ دیتا ہے. لہٰذا یہ طریقہ جو ہم نے اپنایا ہوا ہے کہ اپنے مطلب کی بات نکالی باقی سب کچھ ویسے چھوڑ دیا, یہ طریقہ نہیں ہے. پوری بات کو, مکمل بات کو قدر کے ساتھ سنا کریں اور ساری بات پہ عمل کرنے کی کوشش کیا کریں, کیونکہ حدیث سے بات میں آتا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل قیامت کے دن ایک گناہگار آئے گا اللہ کے دربار میں, اللہ اس پہ پہلے اپنے فضل کی چادر ڈال دے گا, لیکن وہ بندہ اپنے گناہ کو سوچ رہا ہوگا کہ میں نے یہ بھی گناہ کیا تھا, یہ بھی گناہ کیا تھا. اب اللہ تعالیٰ اسے کہے گا میرے بندے تو نے فلاں گناہ کیا تھا, بندہ کہے گا یا اللہ غلطی ہو گئی کیا تھا. پھر اللہ کہے گا فلاں گناہ کیا تھا, وہ کہے گا یا اللہ غلطی ہو گئی کیا تھا. اب اللہ تعالیٰ میرے آقا فرماتے ہیں اس کے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو پکار رہا ہوگا کہ یہ بھی گناہ تو نے کیا تھا, یہ بھی گناہ, بڑے گناہوں کو نہیں چھوٹے چھوٹے گناہوں کو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہوگا تو نے فلاں بھی گناہ کیا, فلاں بھی گناہ کیا. میرے آقا فرماتے ہیں جب وہ اللہ گناہ بتا رہا ہوگا, وہ شرمندہ ہوتا جا رہا ہوگا, کچھ دیر کے بعد اللہ کہے گا اے میرے بندے تو جانتا ہے میں تیرے ساتھ کیا کرنے والا ہوں؟ تو بندہ ڈرتا ہوا کہے گا کہ اے اللہ میں نہیں جانتا ہوں میرے ساتھ کیا کرنے والا ہے. میرا فرماتے ہیں یہ اس بندے کی بات ہے جو اپنی طرف سے بہت کوشش کرتا نیک ہونے کی, گناہوں کو چھوڑنے کی, لیکن پھر بھی کوئی نہ کوئی گناہ سرزد ہو جاتا. اس کی کوشش پھر بھی یہی ہوتی میں نیک بن جاؤں. فرمایا اللہ تعالیٰ اسے کہے گا تو جانتا ہے میں کیا کرنے والا ہوں؟ وہ کہے گا نہیں. اللہ فرمائے گا میرے بندے کے جتنے گناہ میں نے ابھی تیرے بولے ہیں کہ یہ بھی گناہ ہے, یہ بھی گناہ ہے, میں ان سب کو نیکیوں میں تبدیل کرنے والا ہوں. پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے وہ فوراً چیخ اٹھے گا, پکار اٹھے گا اللہ میں نے تو بڑے بڑے گناہ بھی کیے ہیں, وہ کدھر گئے ہیں؟ اب یہ وہی بندہ تھا جو پہلے شرمسار ہو رہا تھا, لیکن جب اللہ نے کہا تیرے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا, میرا فرماتے ہیں پکار اٹھے گا, بلند آواز سے کہے گا یا اللہ میں نے تو بڑے بڑے گناہ بھی کیے ہیں, وہ کدھر گئے؟ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پھر اپنی شان کے مطابق مسکرا کے اس بندے کی اس بات کا جواب دے گا کہ اللہ تعالیٰ کی آزاد نہیں ہے, اس کے مسکرانے سے مراد ہے کہ اس کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے. تو میرے بھائیوں آج اس بات کی طرف آپ نے خصوصی غور کرنا ہے کہ جو دربار میں ہم جاتے ہیں تو سجدہ تعظیمی جو کیا جاتا ہے یہ حرام ہے, اور جو مزار کو ہاتھ لگایا جاتا ہے, بوسہ دیا جاتا ہے, اس کو بھی اعلیٰ حضرت نے جائز نہیں لکھا, کہا ہے کہ اس سے بھی دور رہیں, مزار کو ہاتھ بھی نہ لگائیں, بوسہ بھی نہ لگائیں. اور یہ بھی طریقہ نہیں ہے کہ ہم جا کر کہیں بابا جی میں پاس ہو جائے میرا فلانا کام ہو جائے, نہیں, دعا اللہ سے کرنی ہے, بس اس بندے کا وسیلہ دینا ہے کہ یا اللہ اس نیک بندے کے در پہ آیا ہوں, اس کے صدقے میرا کام ہو جائے. دعا اس سے نہیں کرنی, دعا اللہ سے کرنی ہے, اس بندے کے پاس جا کر اس لیے دعا کرنی ہے کہ یہ جو اللہ کے اولیاء کے مزارات ہوتے ہیں یہ انوار و تجلیات کا مرکز ہوتے ہیں, یہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے اور بڑا سکون ہوتا ہے ہر وقت وہاں پر, تو اس لیے وہاں جایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے صدقے ہم نے اپنا کرم و فضل فرمائے.